مجید کی بہت ہی اہم ترین آیت جو انسان کو انسان کے خلق ہونے کا مقصد بتاتی ہے۔ معاشرے تباہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب معاشرے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے خلق ہونے کا مقصد کیا تھا۔ پاکستان بنا ایک مقصد کے لیے کہ سب کو بتایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ مقصد لا الہ الا اللہ پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ ملک ہو، قوم ہو، فرقہ ہو، ہر شے ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو شیعہ بولا جاتا ہے، کسی کو سنی بولا جاتا ہے، کسی کو بریلوی بولا جاتا ہے۔ جب لفظ شیعہ آتا ہے تو شیعت کا ایک مقصد ہے، جب لفظ سنی آتا ہے تو سنی کا ایک مقصد ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو 12 کا ماننے والا ہو اور اپنی زندگی میں 12 کے فرامین کو اور ان کے اہداف کو پورا کرنے والا۔ جب لفظ سنی آتا ہے تو وہاں تصور 12 موجود نہیں ہے، وہاں تصور خلافت موجود ہے۔ 4 خلفاء کی سیرت، 4 خلفاء کی سنت پہ چلنا ان کا ہدف ہے، ان کا مقصد ہے۔ آپ کا مقصد ہے 12 کی سنتوں پہ چلنا، 12 کی سیرتوں پہ چلنا۔ تو دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ ٹیشو پیپر میرے ہاتھ میں ہے، اس ٹیشو پیپر کے بنانے والے نے جب اس کو بنایا اس کا ایک مقصد تھا۔ حالانکہ ٹیشو پیپر ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اردو کی ایک مثال ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ یعنی یہ ٹیشو پیپر 60 سال پہلے، 80 سال پہلے نہیں تھا، آج یہ ٹیشو پیپر آپ کے پاس ہے۔ جب ضرورت بنی تو بنانے والے نے ٹیشو پیپر بنایا۔ کیوں بنایا؟ انسان کو پسینہ آتا تھا، کہ پسینے کو صاف کرنے کے لیے پہلے ٹاول یوز کیا جاتا تھا، کپڑے کے رومال استعمال کیے جاتے تھے۔ اب پسینہ زیادہ آیا تو جس سے صاف کرنے لگا وہی چیز خود گیلی ہو گئی، تو دوبارہ جب پسینہ آیا تو وہ رومال کام کا نہ رہا، وہ چیز کسی کام کی نہ رہی۔ اب 1000 لوگ ہوں، ہزاروں کے ماتھوں پہ پسینے ہوں تو 1000 ٹاول بندہ کہاں سے لائے؟ بندہ کھانا کھائے، پانی اویلیبل نہیں ہے، ہاتھ میلے ہو گئے۔ ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے اگر کپڑے کو استعمال کیا جائے، کپڑا بھاری بھی ہے، اتنا وزنی کپڑا لے کر کہاں رکھے؟ ایک سفرے پہ 1000 لوگوں کی دعوت ہے، تو ضرورت اس بات کی تھی ایک ایسی چیز بنائی جائے جو پانی کو جذب بھی کرے، جو گندگی کو صاف بھی کر دے، نرم بھی ہو، ہلکی بھی ہو، اور ایک ہی ڈبے میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جائے۔ تو جب ضرورت بنی تو ضرورت کے حساب سے چیز بھی بنی۔ پھر یہ سوچا گیا بھائی یہی چیز منہ پہ بھی لگائی جاتی ہے، اور اللہ نے منہ پہ ناک رکھا ہے اور ناک میں سونگھنے کی طاقت ہے، تو کہ کوئی ایسا ٹشو بناؤ جس میں تھوڑی تھوڑی خوشبو بھی ہو، تاکہ صاف کرنے والا صاف کرے، تھوڑی سی اسے لذت بھی محسوس ہو، تھوڑا سا محسوس بھی ہو، چیز نرم بھی ہو، چیزوں کو صاف بھی کر دے۔ تو جب ایک چھوٹا سا ٹشو بغیر ضرورت کے نہیں بن سکتا تو اتنا بڑا انسان بغیر ضرورت کے کیسے بن سکتا؟ اتنا بڑا انسان جو خدا نے بنایا ہے، آپ ایسے ہی سمجھ جاؤ کہ انسان بغیر مقصد کے بنا ہے۔ اور نوجوان سے پوچھا جائے بھائی زندگی کا مقصد کیا ہے، آج آپ خود ہی تو سوچئے کہ ہم نے مقصد ہدف حیات زندگی کیا بنایا ہوا ہے۔ کہتے مولانا مقصد یہ ہے میٹرک کر لوں، انٹر کر لوں، نوکری مل جائے، شادی ہو جائے، گھر بنا دوں، اس کے بعد دنیا سے چلا جاؤں۔ ارے اگر مقصد حیات یہ تھا کہ تو شادی کرے، 4 بچے پیدا کرے، تھوڑا بہت کام و کاج کر لے، کاروبار کر لے، اس مقصد کو ایک گدھا بھی پورا کرتا ہے، اس مقصد کو گھوڑا بھی پورا کرتا ہے۔ گدھوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ بھی صبح سے شام تک وزن اٹھاتا ہے، گھوڑا بھی صبح سے شام تک کام و کاج کرتا ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ تو مقصد حیات بچے پیدا کرنا نہیں، مقصد حیات شادی کرنا نہیں، مقصد حیات کاروبار کرنا نہیں، اللہ ہے جو مقصد حیات بتاتا ہے۔ آباد آئی وما
خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں اے جنوں، میں نے تجھے صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ تو عبادت کرتا ہوا نظر آ جائے۔ اب سوال یہ ہے عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیا سجدے کا نام عبادت ہے؟ کیا نماز کا نام عبادت ہے؟ کیا حج کا نام عبادت ہے؟ کیا طواف خانہ خدا کا نام عبادت ہے؟ کیا زکوٰۃ کا نام عبادت ہے؟ کیا خمس کا نام عبادت ہے؟ اگر عبادت کو صرف انہی چیزوں میں محدود کیا جائے تو یہ عبادت تو شمر نے بھی کی تھی، یہ عبادت تو ابن سعد نے بھی کی تھی۔ ارے اگر قرآن پڑھنا عبادت ہوتا تو خوارج بھی قرآن پڑھتے تھے، اگر کعبے کا طواف کرنا عبادت ہوتا تو شمر بھی 17 مرتبہ کعبے کا طواف کر چکا تھا۔ تو عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے زندگی اس فکر سے گزارو جو فکر پروردگار عالم نے تجھے عطا کی ہے، زندگی اس فکر سے گزارو جو فکر محمد مصطفیٰ نے تجھے عطا کی ہے۔ اب اس فکر کے ساتھ نماز پڑھو تو یہ نماز رحمت ہے، اس فکر کے ساتھ طواف کرو یہ طواف رحمت ہے۔ لیکن اگر فکر شیطانی ہو اور بندہ طواف بھی کرتا رہے تو یہ طواف نہیں ہے، یہ وہ چکر ہے جو شیطان اسے دیتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے میں دنیا میں آیا تاکہ کیا کروں؟ اللہ کی عبادت کروں۔ عبادت روزے کا نام نہیں، عبادت حج و زکوٰۃ کا نام نہیں۔ میرے امام سے پوچھا مولا عبادت کسے بولتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، تجھے خلق کیا گیا تاکہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ بغیر معرفت کے نماز کسی کام کی نہیں، بغیر معرفت کے مجلس کسی کام کی نہیں، بغیر معرفت کے عزاداری کسی کام کی نہیں، بغیر معرفت کے امام حسین کی زیارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہری فائدہ ضرور ملے گا، ظاہری سکون ضرور ملے گا، لیکن ابدی سکون تجھے کبھی نہیں ملے گا جب تک تو معرفت کے ساتھ حسین کی زیارت نہ کرے۔ اسی تو معرفت کہتے ہیں۔ اہل بیت کے ہاں معیار قرب ظاہری نہیں ہے کہ بندہ یہاں سے کربلا چلا گیا اور اپنا ہاتھ مولا حسین کی زری پہ رکھ لیا اور یہ سوچ لے مجھے معرفت مل گئی۔ یہ قرب ظاہری ہے۔ ایسے کتنے تھے جو ظاہراً نبی کے ساتھ تھے پر معرفت نہیں۔ قرب معیار نہیں ہے۔ ارے ہم اتنا مولا حسین کے قریب ظاہری قرب کی بات کر رہا ہوں، یہ ٹشو ظاہراً میرے ہاتھ میں ہے لیکن کیا باطناً بھی میرے پاس ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ظاہری اعتبار سے شمر مولا کے سینے پہ سوار تھا، قریب تھا نا مولا کے بدن کے، قریب ہوتے ہوئے بھی قاتل حسین تھا۔ حبیب کربلا میں نہیں تھا، کوفے میں تھا، لیکن حسین کے ساتھ تھا۔ تبھی امام حسین نے خط لکھا تھا کہ حبیب حسین تجھے بلا رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ تو مریدکے میں رہتا ہے یا کربلا میں رہتا ہے، سوال یہ ہے کہ تیرا وجود حسین کے کتنے قریب ہے۔ اصل قرب باطنی ہے۔ جسم کا کیا ہے؟ جسم کبھی قریب ہوتا ہے، جسم کبھی دور ہوتا ہے، اصل روح ہے، اصل تیرا باطن ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو پروردگار عالم کے قریب ہونا چاہیے، تو فرمایا ظاہر نماز، ظاہر سجدہ، ظاہر روزہ۔ پہلے سمجھو کہ مقصد خلقت کیا ہے، یعنی اتنی بڑی مشین خدا نے بنائی ہے، اسی انسان نے جہاز بنایا، اسی انسان نے طیارہ بنایا، اسی انسان نے گھر بنایا، اتنی بڑی بلڈنگ انسان بنا دیتا ہے۔ یہ روڈ، یہ ملک، یہ فوج و افواج، یہ ساری چیزیں کون بناتا ہے؟ انسان بناتا ہے۔ اور انسان کو کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ اب بنایا تو کسی مقصد کے لیے بنایا، انسان کو کھانے کے مقصد کے لیے نہیں بنایا، شہوت کے لیے نہیں بنایا۔ 5 منٹ کے لیے سوچو، اگر ہمیں شہوت کے لیے بنایا ہوتا، ہم سے زیادہ شہوت گھوڑے کے اندر موجود ہے۔ اگر کھانے کے لیے بنایا ہوتا، انسان سے زیادہ بھینس کھا لیتی ہے۔ اگر حسرت اولاد کے لیے بنایا ہوتا، انسان سے زیادہ کتے کے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں معیار انسانیت نہیں تھی۔ اصل معیار انسانیت یہ ہے کہ انسان معرفت خدا کو حاصل کرے۔ اب سوال یہ ہے یہ معرفت کہاں سے ملے گی؟ پروردگارا، وہ انسان جنگل میں پیدا ہوا، کوئی پہاڑوں میں پیدا ہوا، کوئی پاکستان میں پیدا ہوا، کوئی اچھے ماحول میں پیدا ہوا، کوئی برے ماحول میں پیدا ہوا۔ جب تو نے میری زندگی کا مقصد یہ بنایا میں تیری معرفت حاصل کروں، اب بتا اگر کوئی مفتی نہیں، اگر کوئی مولوی نہیں، اگر کوئی مجلس نہیں، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو میں تیری معرفت کو کیسے حاصل
کروں. ضروری تو نہیں ہر انسان کو قرآن پڑھنا آئے, ضروری تو نہیں ہر انسان کو حدیث پڑھنا نہ آئے. اگر حدیث نہ ہو تو میں کیا کروں, اگر قرآن تک رسائی نہ ہو تو میں کیا کروں, مجھے عربی نہیں آتی, پڑھوں بھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو پروردگارا یہ کیسی معرفت ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے میں تیری معرفت کو حاصل کروں. اب میں ان پڑھ ہوں, مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, حدیث کی سمجھ میں نہیں ہے, اور جب بازار خلقت میں جاتا ہوں تو کروں تو کیا کروں. یہ ہزاروں مولوی, ہزاروں باتیں, ہزاروں مفتی, ہزاروں فتوے, ہزاروں لوگ, ہزاروں مزاج, ہزاروں فرقے بن گئے. اب میں تیری معرفت کیسے حاصل کروں. یہ اس کو کافر بولے, وہ اس کو بدعتی بولے, یہ اس کو مسلم بولے, وہ اس کو مسلم نہ مانے. تو پروردگارا یہ بندہ عام جو صبح سے شام تک اپنے روزگار کی تلاش و پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے, یہ تیری معرفت کیسے حاصل کرے. تو اللہ نے کہا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ قرآن تک جانے کی پہلی مرحلے میں ضرورت ہے, نہ حدیث تک جانے میں پہلے مرحلے کی ضرورت ہے. خدایا کروں تو کیا کروں. آواز آئی کہ اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تجھے زیادہ دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک یونیورسٹی, ایک اسکول میں نے تجھے دیا ہے تو تیرے اندر کے اندر ہے, تیرے ذات کے اندر موجود ہے. پھر فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. دیکھیے, نہ مسجد تک جانے کی ضرورت پڑی, نہ مدرسے تک جانے کی ضرورت پڑی, نہ مفتی کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت پڑی. فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. کبھی اس قرآن کی آیت پہ غور کیا کہ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اکثر وہابی اس آیت کو پڑھتے ہیں, لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں خدا تمہاری شہرگ کی رگ سے زیادہ قریب. بھائی اس سے زیادہ اور کیا ہے. 1 منٹ کے لیے سوچو, شہرگ کی رگ جو بالکل میرے گلے کے اندر ہے, اس سے اندر تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. کہا میں شہرگ کی رگ سے زیادہ قریب ہوں, مطلب میں ہی میں ہوں. تو اپنے آپ کو پہچان, تجھے خدا کی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کی معرفت کی ابتدا انسان کے اپنے ذات سے. مولا علی کا پیارا جملہ کہ مولا فرماتی ہے مت سمجھنا کہ تو چھوٹی سی چیز ہے. وفیک عالم الاکبر, تیرے وجود کے اندر خدا نے کائنات کو بسایا ہوا ہے. اب مومن چلا مولا کائنات کو سمجھنے کے لیے. مولا فرماتے پہلے اپنے اندر کی کائنات کو سمجھ, پھر تجھے مولا کائنات سمجھ میں آئے گا. واللہ تب تک مولا کائنات سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک مجھے اپنے اندر کی کائنات سمجھ میں نہ آئے. سب سے بڑی غلطی جو انسان کرتا ہے نا, اپنے آپ کو سمجھنے میں کرتا ہے. اگر یہ اپنے آپ کو سمجھ لے, انسان کی زندگی اعلیٰ ترین مراتب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. سلمان کیوں بنا؟ سلمان نے پہلے خود کو سمجھا. میں سمجھتا مار کیوں بنا؟ میں سمجھا پہلے خود کو سمجھا. علی ابن ابی طالب کی معرفت بعد کا مرحلہ ہے, پہلے اپنی معرفت حاصل کر. خدا کی معرفت بعد کا مرحلہ ہے, پہلے اپنی معرفت حاصل کر, کیونکہ تیری معرفت میں خدا کی معرفت ہے, تیری معرفت میں اہل بیت کی معرفت ہے. جب تک ہم خود کو نہ سمجھیں. اب انسان غلطی کیا کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ہیں نا, نہیں پتا ان کو. بچوں سے پوچھو بیٹا انسان کیا ہے, نہیں پتا. بزرگوں سے میں نے پوچھا انسان کی حقیقت کیا ہے, نہیں پتا. 70 سال کا بڈھا ہو گیا لیکن ابھی تک اسے یہ نہیں پتا کہ حقیقت انسان کیا ہے. بس اسے یہ پتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, رمضان میں روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, جاہل ہو کے مر جاتا ہے, لیکن اپنی معرفت حاصل کر کے دنیا سے نہیں جاتا. اگر خود کو نہیں پہچانو خدا تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. اب پہلی مسٹیک, پہلی غلطی انگریزوں نے جو کی, وہ بھی انسان کی ایک ڈیفینیشن, انسان کی ایک تعریف کرتے رہے. انسان کسے بولتے, کسی بھی انگریز سے پوچھو گے اگر میری وہی فکر ہے تو لا الہ الا اللہ گویا میں نے نہیں سمجھا. انگریز سے پوچھو نا انسان کیا ہے تو کہتا ہے انسان یہی جسم ہے. توجہ میری طرف رہے. انسان کیا ہے کہ انسان یہی جسم ہے. یہ سب سے پہلی مسٹیک جو انسان کرتا ہے. اگر آپ نے اپنی حقیقت جسم کو سمجھا تو صبح سے شام تک آپ کس کی ضرورت کو پورا کرو گے؟ جسم کی ضرورت. کماؤ گے جسم کے لیے, بہترین گھر جسم کے لیے,
بہترین گاڑی جسم کے لیے، خوبصورت ترین ہم سفر جسم کے لیے، کپڑے جسم کے لیے، صبح سے شام تک ہم و غم ہوگا کہ دوپہر کو کیا کھانا ہے، رات کو کیا کھانا ہے، اس پیٹ کو چرگا پسند ہے یا مرغا پسند ہے۔ مولا فرماتے ہیں پھر علی والے میں اور امیر شام والے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس کے دربار میں جسم کی فکر تھی، علی کے دربار میں کوئی اور فکر تھی۔ اگر سمجھ لو فکر اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے نا، ابتدا یہاں سے کر۔ مولا علی کو اللہ نے اتنے مقامات کیوں حاصل کیے؟ کیونکہ اپنی ذات کو جانتے تھے۔ شبر شبر کیوں بنا؟ وہی جسم ملا لیکن اس نے خود کو نہیں پہچانا۔ ابن سعد نے اپنے وجود کو جسم سمجھا، لہذا رہ کی حکومت جسم کے لیے مانگ رہا تھا، آسائشیں جسم کے لیے مانگ رہا تھا۔ کربلا میں دو وجود تھے، کچھ وہ تھے جو جسموں کو بچا رہے تھے اور کچھ وہ تھے جو جسموں کو قربان کر رہے تھے۔ یہ بتا کر کہ جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک طرف کربلا میں جسم کٹ رہے ہیں، دوسری طرف جنگ ہے کہ جسموں کو بچایا جائے۔ حسین نے کس چیز کو بچایا؟ جسم تو کٹا، کیونکہ مقصد حیات بقائے جسم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسم تو ویسے ہی چلا جائے گا یا مٹی میں گل کے چلا جائے، اس سے بہتر نہیں ہے جسم اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ فکر میں فرق ہے نا، جب تک آپ کی فکر نہیں بدلے گی آپ کا عمل نہیں بدلے گا۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، جو انگریز نے کر دی، انگریز نے انسان کی حقیقت کسے سمجھا؟ جسم کو سمجھا۔ صبح سے شام تک آسائش و آرائش جسم میں لگا رہا، یعنی دن بدن کریمز بنتی ہیں جسم کو خوبصورت کرنے کے لیے، چمڑی کو گورا بنانے کے لیے۔ ہاں، کبھی ہونٹوں کو موٹا کیا جا رہا ہے، ہاں کبھی گالوں کو موٹا کیا جا رہا ہے۔ ساری توجہ یہ ایکٹر اور ایکٹریسز جو اداکار آپ دیکھتے ہیں، پورا فوکس کس پر ہے؟ جسم پر ہے۔ ہزاروں ڈالر خرچ کر دیے سر پہ بال لگوانے کے لیے۔ کبھی پتلا ہونا ہے، کبھی خوبصورت بننا ہے۔ یہ بیوٹی پارلرز کیوں بنتے ہیں؟ جسم کے حسن کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ تدریس کیوں کی جاتی ہے؟ جسم کے لیے۔ ایک چیز یہاں پہ بندہ بھول جاتا ہے، کیونکہ اس نے خود کو نہیں پہچانا۔ یہ خاتون صبح سے شام تک ٹی وی پہ بیٹھی رہتی ہے، آج کون سا طعام بنانا ہے، آج کون سا کھانا بنانا ہے، آج بچے کو کیا کھلانا ہے، بچہ کمزور ہو گیا اسے کون سا کھانا دینا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہی تو جسم کو تو موٹا کر رہی ہے۔ جسم موٹا بھی ہو جائے تو کیا مل جائے گا؟ اصل کون سی چیز ہے جس کی طرف تم نے توجہ کرنی ہے؟ جسم دنیا میں رہ جاتا ہے، یہ آخرت تک کا سفر نہیں کر پاتا۔ جسم کا سفر دنیا سے شروع ہوتا ہے، دنیا میں ختم ہوتا ہے، لیکن قبر کے بعد جو تیرے ساتھ چلے گا وہ کوئی اور وجود ہے۔ جو برزخ میں تیرے ساتھ ہے وہ کوئی اور وجود ہے، جو قیامت میں تیرے ساتھ ہے وہ کوئی اور وجود ہے۔ جہاں شفاعت سیدہ ملنی ہے وہ جسم کے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جسموں پہ فوکس نہ کرنا، کیونکہ اگر خود کو نہیں پہچانو گے کسی کو نہیں پہچانو گے۔ جسم تو اللہ نے کتوں کو دیے، جسم تو گدھوں کو دیے، جسم تو حیوانوں کو دیے۔ تبھی فرمایا خلق الانسان ضعیفا، خدا نے انسان کا جسم سب سے کمزور بنایا تاکہ انسان کبھی جسم پہ ناز نہ کرے۔ اے انسان تو سردی برداشت نہیں کرتا، حیوان سردی برداشت کر لیتا ہے۔ تو گرمی برداشت نہیں کرتا، حیوان گرمی برداشت کر لیتا ہے۔ تیری قوت سماعت کم ہے، حیوان کی زیادہ ہے۔ سونگھنے کی طاقت کتے کی زیادہ ہے، چکھنے کی طاقت حیوان کی زیادہ ہے۔ شہوت تجھ سے زیادہ گھوڑے میں، طاقت تجھ سے زیادہ ہاتھی میں۔ میں نے طاقتور جسم تجھ سے زیادہ حیوان کو دیا تاکہ تو کبھی جسم پہ ناز نہ کرے، لیکن ایک چیز دی ہے جس پہ تو ناز کرے تو تیرا حق بنتا ہے، وہ تیرا جسم نہیں ہے، وہ تیری روح ہے جسے تو پہ ناز کرنا۔ کبھی امیر المومنین نے جسموں پہ ناز نہیں کیا۔ آج ہماری مجالس کا سب سے زیادہ فوکس کس پہ رہتا ہے؟ جسم پہ رہتا ہے۔ مولا نے خیبر فتح کی، فوکس جوان کا جسم پہ چلا جاتا ہے۔ امر کو مارا، مرحب کو مارا، انتر کو مارا، فوکس کہاں جاتا ہے؟
جسم پہ جاتا ہے، جبکہ علی کے مقابلے میں آنے والا جو تھا اونٹنی کا بچہ اٹھاتا تھا، ایک دن میں ایک بکرا کھاتا تھا، لیکن علی نہ بکرا کھاتے تھے نہ اونٹنی کا بچہ اٹھاتے تھے۔ علی نے مرحب کو بچھاڑا، علی نے اندر کو بچھاڑا، خیبر کے دروازے کو اکھاڑا۔ کبھی مولا نے یہ نہیں کہا کہ علی کو اللہ نے بڑا طاقتور جسم دیا ہے، اور وہی یہودی جب مدینے گیا کہا کہ مجھے علی سے ملنا ہے، کبھی کہا مجھے حیدر سے ملنا ہے، اور لوگوں نے دکھایا جو مسجد کے کنارے میں سوکھی ہوئی روٹی کو اپنے گھٹنوں پہ توڑ کے کھا رہا ہے وہی علی ابن ابی طالب ہے، وہی حیدر کرار ہے۔ جب مولا کے جسم کو دیکھا تو کہنے لگا کہ حیدر مجھے یقین نہیں آتا تو نے اس جسم سے مرحب کو بچھاڑا ہے، تو نے اس جسم سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا ہے۔ ارے ہمارے اتنے بڑے بڑے بہادر جن کے اتنے طاقتور جسم تھے جو ایک دن میں بکرا کھا لیتے تھے، امام نے پھر بھی جسم پہ ناز نہیں کیا۔ امام فرماتے میں نے جسمانی طاقت سے نہیں، میں نے روحانی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ جو طاقت بشر ہے وہ طاقت روح ہے۔ اپنے بچے کو سمجھاؤ میرے لال کبھی جسم میں ناز نہ کرنا، جسم انسان کا کمزور ہے، ایک ڈینگی کا مچھر بھی انسان کو مار دیتا ہے، ایک چونٹی بھی کان میں چلی جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم تیرا حیوانوں سے زیادہ کمزور ہے۔ جس چیز کی وجہ سے تو اشرف المخلوقات ہے وہ کیا ہے؟ تیری روح ہے۔ اب جب فکر بدلتی ہے تو قوانین بدلتے ہیں۔ شریعت کے جتنے قانون ہیں وہ پابند کرتے ہیں جسم کو، شریعت کے جتنے قانون ہیں۔ اب کسی جوان نے پوچھا کہ مولانا اللہ تو غنی ہے، میں نے کہا غنی کا مطلب امیر، غنی مطلق یعنی جو کسی شے کا محتاج نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ بس آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کھانے کے محتاج ہو، پیاس لگتی ہے پانی کے محتاج ہو، سونے کے لیے بستر کے محتاج ہو۔ خدا غنی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ کرے نہ کرے اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ جب غنی ہے تو پھر روزہ کیوں کھولا رکھو؟ فلسفہ جب تک نہیں سمجھو گے دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہ میری بھوک سے اسے کیا ملتا ہے؟ صبح سے شام تک، اور بولے کہ میں 40 ماہوں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ کیسی محبت ہے صبح سے شام تک بندے کو بھوکا رکھے؟ محبت کے خلاف ہے نا۔ پانی نہ پی، کھانا نہ کھا، صبح سے شام تک ہمیں تڑپاتا ہے، تو پھر بولتا میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تبھی لوگ دین گریز ہوتے ہیں، دین سے بات کو دین سمجھ میں نہیں آیا۔ اس خاتون کو پتا ہی نہیں دوپٹے کا مقصد، حجاب کا فلسفہ کیا ہے۔ اب باپ سمجھا نہیں پاتا کیونکہ اس نے خود کو نہیں سمجھا تو بیٹے کو کیا سمجھائے گا؟ اپنی معرفت ہی نہیں تو اولاد کو کیا معرفت اہل بیت ہوگی؟ ہماری زندگیاں تو کاپی پیسٹ میں گزر گئی نا۔ پیدا ہوئے شیعہ گھر میں دیکھا ایسے نماز چل رہی ہے پڑھتے گئے، سنی گھر میں پیدا ہوا ویسے نماز پڑھتے گئے، شیعہ گھر میں پیدا ہوا جلوس ہوتا تھا، ماتم ہوتا تھا، عزاداری ہوتی تھی، کرتے گئے۔ کبھی نہیں سوچا کہ انسان کی خلقت کا مقصد کہ اتنی بڑی کائنات خدا نے بنائی میرے لیے، یہ قندیل شمس و قمر، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب کچھ اللہ نے میرے لیے بنایا، یہ دریا، یہ سمندر، سب کچھ میرے لیے بنایا۔ بھائی مجھے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا نا، یہ تو نہیں میں دنیا میں آؤں، کھاؤں پیوں جیوں اور ایک شادی کروں دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ تو ایک مچھر بھی دنیا میں کام کر کے جاتا ہے۔ بولا فرماتے دنیا میں آنا، آ کر جینا اور جی کے چلے جانا یہ کمال بشر نہیں ہے۔ دنیا میں ایک مچھر ایک مکھی بھی آتی ہے، جیتی ہے اور جی کے چلی جاتی ہے۔ کمال بشر یہ ہے تو ایسی زندگی گزار کے جا جیسی حسین گزار کر گئے، ایسی زندگی گزار کے جا جیسی علی ابن ابی طالب گزار کر گئے۔ کمال بشریت کو پورا کر، یہی جنگ یہی فکر اہل بیت ہے کہ یہ کمال نہیں کوئی کس کا دوست ہے، کوئی کس کا صحابی ہے، کوئی کس کا ماننے والا ہے۔ سوال یہ ہے اس نے زندگی دنیا میں ویسی گزاری کہ نہیں گزاری جیسی پروردگار عالم نے کہی تھی، اور وہ زندگی تب تک نہیں گزار سکتا جب تک اپنے وجود کو پہچان نہیں لیتا۔ مقصد انسان کا ہدف کہ اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا، ہمیں بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ روزہ روح کے لیے نہیں ہے،
روزہ جسم کے لیے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں روزہ میرے لیے، روزہ تیرے لیے نہیں ہے۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے۔ اللہ کبھی بھی روح کو پابند نہیں کرتا، روح آزاد ہے، پابندیاں ساری جسم کے لیے، کیونکہ جسم پابند نہیں بنے گا یہ روح کو ذلیل کرے گا، جسم پابند نہیں بنے گا یہ روح کو تباہ کر دے گا، کیونکہ جسم کو آسائش پسند ہے۔ گاؤں کی مثالیں دوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جاؤ۔ بھئی ایک آدمی نے گدھا خریدا، اب گدھے کو دن رات کھلاتا رہے، گدھا کام کرے گا؟ اگر وہ گدھے پہ پابندی لگاتا ہے، کس کی خاطر؟ اپنی خاطر۔ اب گدھا ہے، صبح سے سامان اٹھائے گا، دکان تک چھوڑے گا۔ میں نے کسی گدھے والے سے پوچھا، میں نے کہا گدھے کو کنٹرول کیسے کرتے ہو؟ کہ صبح تھوڑا کھانا دیتا ہوں، پھر اس سے کام کرواتا ہوں، پھر یہ اگلے کھانے کی لالچ میں کام کرتا ہے۔ اگر اسے جلدی کھانا دے دوں نا، یہ میرا کوئی کام نہیں کرتا۔ تو تیرا جسم بھی گدھے کی طرح ہے۔ جس طرح گھر میں ایک بھینس، ایک بکری، ایک گدھے کو مینٹین کیا جاتا ہے نا، جسم کو بھی ایسے مینٹین کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا بس چلے یہ آفس بھی نہ جائے، اگر اس کا بس چلے یہ کبھی کوئی کام نہ کرے۔ اسے تو ایسی روم چاہیے، بورچی چاہیے، دن میں مختلف کھانے دے اور یہ لیٹا رہے، ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہو، اس کے تو آسائش پسند ہے نا۔ اللہ کہتا میں کہتا ہوں اسے روزہ رکھوا، اسے بھوک دلا، اسے بتا کہ تو دنیا میں حیوان کی طرح چرنے کے لیے نہیں آیا، تو خدمت، تو خادم ہے۔ جسم کس کا خادم ہے؟ تیرا خادم ہے، تو روح ہے نا۔ اب جسم تیرا خادم ہے، لیکن ہے اتنا بدبخت یہ تجھے اپنا خادم بنا دیتا ہے۔ صبح سے شام تک تو محنت کرتا ہے اس بدبخت کے لیے، کھانا اس کے لیے، بستر اس کے لیے، گاڑی اس کے لیے، آسائش اس کے لیے۔ کوئی بات نہیں، آسائش دے، یہی تو عبادت میں تیری مدد کرتا ہے نا۔ آسائش دے، یہی جسم ذکر اہل بیت میں تیری مدد کرتا ہے، لیکن لمٹ میں رکھ اسے بول انعام تب دوں گا جب وہ کرو گے جو میں کہوں گا۔ جسم تیرا خادم ہے۔ اب مجھے نہیں پتا مرید کے میں نشائی کتنے بہت ہے، میں پوچھتا ہوں مومن کتنے بہت کم ہے، جہاں کہتا ہوں نشائی کتنے بہت ہے۔ پشاور میں ایک روڈ تھا، نشائی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے نے ان سے انٹرویو لیا، کہا کہ نشہ اچھا لگتا ہے؟ کہا نہیں، دیکھو روح بول رہی ہے نہیں۔ کہا پھر کیوں کرتے ہو؟ کہا عادت۔ کہا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہا جسم چھوڑنے نہیں دیتا۔ اندر سے بندہ چھوڑنا چاہتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا شرابی ہوگا نا، کہو گے چھوڑ کے، جسم نہیں چھوڑنے دیتا نا۔ سگریٹ کی عادت ہو، نشے کی عادت ہو، نسوار کی عادت، یہ عادت روح کی نہیں ہے، جسم کی۔ یہ جو چائے بھی پیتے ہو نا، کپ پہ کپ بندہ چڑھاتا ہے، جسم عادی بن جاتا ہے نا۔ تبھی فرمایا جسم کے غلام نہ بن، جسم کو اپنا غلام بنا۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ جسم تیری غلامی کرے۔ اب بندہ علی کا غلام بننا چاہتا ہے، مولا فرماتے تو کبھی میرا غلام نہیں بن سکتا، شرط یہ ہے پہلے جسم کو اپنا غلام بنا، پھر خود کو علی کا غلام بنا۔ ابھی تک تو نے اسے اپنا غلام نہیں بنایا۔ عبادت، تقوی، تزکیہ، تحلیہ، تخلیہ، یہی مطلب ہے جسم کو اپنا غلام بنا۔ جتنی عبادات ہے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ سب عبادتیں جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے۔ روح لذت لیتا ہے دعا سے، روح کی غذا ہے راز و نیاز، روح کی غذا ہے صحیفے سجادیہ، یہ روح کی غذا ہے نا۔ روح اس سے لطف لیتا ہے جب خدا سے باتیں کرتا ہے، روح کو تو مزہ اس میں آتا ہے۔ اب جسم ہمیں وہاں جانے ہی نہیں دیتا، صبح سے شام تک ہمیں اپنا خادم بناتا ہے۔ امام نے مثال، امام نے کہا کبھی ایسا بندہ دیکھا ہے جس کے پاس کوئی سواری ہو، گدھا ہو، خچر ہو، سارا سامان اپنے کاندھے پہ اٹھائے اور خچر کو سجا کر دھجا کر ساتھ چلتا رہے؟ تو دنیا کیا بولے گی کہ بڑا بے وقوف ہے، تو خود کو بے وقوف کیوں نہیں بولتا؟ ساری محنتیں تو کرتا ہے، جسم کو آسائشوں میں رکھتا ہے۔
حالانکہ جسم تیری غلامی کے لیے خدا نے تجھے دیا تھا. بالکل یعنی بالکل جیسے گھر میں جس طرح ایک گدھے کو مینٹین کرتے ہو نا، جسم کو ویسے ہی کرنا ہے. گدھا کسی مقصد کے لیے تو نے لیا تاکہ اس سے کام لو، تیری زندگی میں تیری کیا کرے، مدد کرے. گاڑی کسی مقصد کے لیے لی نا، سواری ہے تاکہ تجھے یہاں سے لاہور پہنچائے، تاکہ تمہارے بچے اسکول جا سکے، تو آفس جا سکے. اب بندہ نہیں گاڑی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، پیدل آفس جاؤں گا. دنیا بولے گی پاگل ہے. نہیں گاڑی روڈ پہ نہیں نکالوں گا، اس پہ اسکریچ نہ لگ جائے. تو کہ بندہ خدا گاڑی تیرے لیے ہے، تو گاڑی کے لیے نہیں ہے. گاڑی تیری خدمت کے لیے، اسکریچ لگتے ہیں تو لگ جائیں، لینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو خادم نہیں ہے گاڑی کا کہ 24 گھنٹہ ایک کپڑا اٹھائے اور گاڑی کو چمکاتا رہے. اصل یہ تیری خدمت کے لیے ہے تاکہ تو آسائش لے سکے، تو آرام لے سکے. اسی طرح جسم کس کی خدمت کے لیے ہے؟ تیری خدمت کے لیے ہے. تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں ہے. کہا جب تو روزہ رکھتا ہے نا 11 مہینے تو حیوانوں کی طرح کھاتا ہے، 1 مہینہ رمضان میں بلاتا ہوں، کہتا ہوں جسم کو اپنا خادم بنا اور ثبوت دے تو انسان ہے، حیوان نہیں ہے. انشاءاللہ اس کی تشریح و تفصیل میں کل جائیں گے کہ اگر ایک بکری ہو، بھینس ہو، جب اسے بھوک لگتی ہے، جہاں اسے چارہ نظر آیا کھا لیتی ہے، کیونکہ وہ جسم ہے. حیوان جسم کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی بھی حیوان لے لو، وہ صبح سے شام تک جسم کی خواہش کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. مرغیاں دیکھی آپ نے، صبح سے شام تک ان کو فیڈ ملتی ہے، موٹی موٹی ہوتی ہیں، ذبح ہو کے دنیا سے چلی جاتی ہیں. لیکن اس نے اپنے آنے کا مقصد پورا کیا. مرغی پیدا ہی اس لیے ہوئی تھی تاکہ وہ تیرے پیٹ کی غذا بنے. اس نے کھا کھا کے خود کو موٹا کر کے اپنا مقصد پورا کر کے چلی گئی. تو پیدا کیوں ہوا تھا؟ تو خود کو موٹا کر رہا، کسی نے تجھے کھانا تو ہے نہیں، گوشت بھی ضائع مٹی میں مل جائے گا. تو کس لیے پیدا ہوا تھا؟ نہ تو مرغی ہے نہ تو بھینس ہے. کہ بکری کو جہاں کھانا ملا نا چرتی ہے، کھاتی ہے. اس کو یہ لینا دینا نہیں، یہ چارہ میرے مالک لے کر آیا ہے، یہ بیچارہ کوئی ہمسایہ لے کر رکھ کے گیا ہے. وہ کہتی ہے مجھے پیٹ بھرنا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے. اللہ کہتا ہے تو ثبوت دے تو انسان ہے. جب کھا تو دیکھ کے کھا، اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے. یہی ثبوت انسان ہے. ہم کیوں کہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کا حق کھایا وہ انسان نہیں تھے بلکہ حیوان تھے؟ کیونکہ انسان میں تمیز ہوتی ہے وہ کس کا کھا رہا ہے، اپنا یا غیر کا. یہی تو کمال حسین تھا. جب کربلا پہنچے حسین نے پہلے زمین خریدی، ثبوت دیا کہ ہم اپنی قبریں بھی وہاں بناتے ہیں جو اپنی زمین ہو، ہم کسی غیر کا احسان نہیں اٹھاتے. ایسے اللہ نے امام آپ کو عطا کیے جنہوں نے فلسفہ انسانیت بتایا. یعنی یہ المیہ نہیں ہے، بھلے کتنے بھی اصحاب رسول ہوں، تاریخ اسلام کی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، لیکن کسی نے بھی معرفت انسان پہ اتنا کلام نہیں کیا جتنا اہل بیت نے کیا. کیونکہ انسان کی خلقت کا مقصد وہی بتا سکتا ہے، یا جس نے انسان کو بنایا ہو یا جس نے بنتے ہوئے دیکھا ہو. جس نے بنایا وہ تو ہم سے بات نہیں کرتا، ہماری اتنی اوقات نہیں اس سے بات کر سکے. باقی اللہ نے یہ وسیلے دیے ہیں 12 کے، جنہوں نے انسان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، جن کو ہم انسان کامل کہتے ہیں. یہ دعائے سیف سجادیہ، رسالہ حقوق امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیے شخصیتیں اسلام میں بہت گزری ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی مثلاً ایک شخصیت ہے، میں نے اس کو ماننا ہے. جناب عمار بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جن کو مسلمان مانتے ہیں. اس شخصیت میں میرے لیے کیا رکھا ہے؟ سوال یہ ہے. اگر میں مولا علی کو مانتا ہوں، بھائی علی نے مجھے کیا دیا؟
تاکہ میں مولا علی کی ذات سے کوئی فائدہ آخرت کے لیے لے سکوں. تو مولانا نہج البلاغہ دے کر گئے، امام سجاد صحیفہ سجادیہ دے کر گئے. چھٹے امام کی اتنی کسی بھی صحابی کے اتنے فرامین نہیں جتنے معرفت نفس کے والے سے اہل بیت کے فرامین نہیں. صرف رسالہ حقوق آپ پڑھیں نا چھٹے امام نے بدن کے ایک ایک عضو کا حق بیان کیا ہے. ایک ایک عضو، آنکھ کا حق، زبان کا حق، ہاتھوں کا حق. یہ مکتب اہل بیت ہے. مظلومیت اہل بیت یہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. سب سے بڑی عادت جو آپ نے اپنے بچوں کو ڈالنی ہے، بھائی کم از کم دن میں ایک صفحہ ہی پڑھ لو. ایک صفحہ، ایک صفحہ کوئی بڑا ہوتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک صفحے کے پڑھنے؟ 10 منٹ لگیں گے نا. لیکن اگر ایک صفحہ پڑھو تو سال میں 350 صفحے بن جاتے ہیں. 350 صفحے فکر علی کو پڑھنے کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے. یہ کل میں ثابت کروں گا کہ انسان کہتے کس کو؟ انسان صرف روح کو نہیں کہتے. انسان کی ایک الگ تعریف ہے جو معصومین علیہ السلام نے بتائی. لیکن فرمایا اے ہمارے جاننے والے، ہم سب کی نگاہیں تم پر ہیں. حکومت اگر بنتی ہے تو عوام کے ذریعے. مولا علی امام تھے پر علی اپنی حکومت کو وہ بقا نہ دے سکے کیونکہ عوام نہیں تھی. جیتی ہوئی جنگ صفین مولا کے ہاتھوں سے نکل گئے کیونکہ عوام نے ساتھ نہیں دیا. امام اگر اعجاز امامت سے حاکم بننا چاہے بن سکتا، لیکن امام نے فرمایا نہیں، ہم حکومتیں عوام کے ذریعے بناتے ہیں. عوام نے نبی کا ساتھ دیا، اسلام آیا. عوام نے علی کا ساتھ نہیں دیا، حکومت چند سالوں سے زیادہ نہیں چلی. عوام نے مختار کا ساتھ نہیں دیا، 2 سال میں مختار کا تختہ الٹ دیا گیا. حکومت امام مہدی کب ہوگی؟ جب عوام کے اندر صلاحیت ہوگی. امام زمانہ نے جادو کی چھڑی نہیں لگانی. ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو امام کی مدد کریں گے، لیکن وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے وجود کو پہچانا ہوگا، جنہوں نے خلقت کا مقصد سمجھا ہوگا، جو حقیقت میں کربلائی بنے اور پھر اپنے امام کی مدد کریں. لیکن ایک واقعہ سنیے 40 کا. ہم 40 سے جا رہے ہیں. فرمایا ہر ایک پہ حجت خدا کی نگاہ موجود ہے. 40 میں لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں. آج کم از کم زندگی میں کوشش کریں ایک مرتبہ 40 پہ ضرور دیں. 40 پہ جسم قربان ہوتا ہے روح کے لیے. آپ یہاں 1 کلومیٹر پیدل چلنا پسند نہیں کرو گے اگر آپ کے پاس موٹر بائک ہو، گاڑی ہو. لیکن وہاں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، بندہ پھر بھی چلنا چھوڑتا نہیں ہے. تکلیف میں کس کو ڈال رہا ہے؟ جسم. کس کے لیے؟ روح کے لیے. 40 بتاتی ہے کہ جسم کی قیمت نہیں، قیمت روح کی ہے. چھالے بندہ چل نہیں پاتا، کہتا نہیں پھر بھی مجھے کہاں پہنچنا ہے؟ حسین تک جانا ہے، حسین تک جانا ہے. 40 ایک ٹریننگ ہے کہ تجھے اپنے امام زمانہ تک جانا ہے. اب اس امام تک پہنچنے میں اگر تکلیف بھی ہوتی ہے برداشت کر، مصیبتیں آتی ہیں برداشت کر، لیکن ہمت اور ارادہ کبھی نہ توڑا کر. کربلا ثبات قدم کا نام